السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، حقیقت کلمات، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ ذوالجلال کے لیے جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، اور انگنت تعداد درود و سلام امام الانبیاء، خدیب الانبیاء،
استاد الانبیاء پیر اعظم رہبر و رہنمائے اعظم امام المتقین سید الاولین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے میرے محترم بزرگ بھائیوں، خطبے کے اندر 12 نمبر 24 سورہ غافر آیت نمبر 7 میں نے تلاوت فرمائی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، پہلے یہ فرمایا ایمان والوں کو، توحید والوں کو، کہ تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اس عظیم الشان کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہی کیا ہے، ایسے بندے کے لیے وعید کے طور پر جہنم اس کے لیے بتائی گئی ہے۔ وعید کا مطلب بندے کو سمجھانے کے لیے، سدھارنے کے لیے، مسئلے کے قریب لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، دعا ایک عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم 6 چیزیں سمجھیں گے۔ پہلی چیز، یہ جو دعا ہے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنا اس کا پروٹوکول ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے۔ دوسرے نمبر پر دعا کے حوالے سے دعا نہ کرنے والا ایسے بندے کو دین اسلام، شریعت کس منہج پر، کس نظر سے دیکھتی ہے، کس مقام سے دیکھتی ہے۔ تیسرے نمبر پر دعا کا طریقہ کیا ہے، اور چوتھے نمبر پر آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو ہم سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہماری دعا کے اندر بیریئر ہیں، رکاوٹ ہیں، پردہ اور حائل ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہم سمجھیں گے وہ کون کون سے اوقات ہیں ہماری زندگی کے اندر کہ جن اوقات کے اندر اگر ہم دعائیں کرنا چاہیں تو اللہ ان اوقات کے اندر بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ چھٹی چیز، وہ کون کون سی عادتیں ہیں جو اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نیک بندوں کے اندر، دعا کرنے والے بندوں کے اندر شامل کر لے۔ تو آج ہم 6 چیزیں سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز، دعا کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اس کے بارے میں انگنت احادیث نبویہ اور آیات قرآنیہ موجود ہیں، لیکن چند ایک مختصر مگر جامع جو دعا کی اہمیت کو حدیثیں واضح کرتی ہیں وہ بیان کروں گا۔ حدیث کی کتاب المستدرک للحاکم ہے، حدیث کا نمبر 1805 ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو افضل العبادہ۔ ہم کہتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، میرے پیغمبر نے یہ نہیں کہا، فرمایا دعا عبادات میں سے افضل ترین عبادت ہے۔ دعا کرتے کرتے بندہ اس کے بعد دعا کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ بندہ مانگ اپنے اللہ سے اپنی مجبوریوں، اپنی پریشانیوں، اپنی مصیبتوں کا حل رہا ہوتا ہے، اللہ اسے حل بھی عطا کرتے ہیں اور عبادت کا ثواب بھی عطا کرتے ہیں۔ دعا کرتے کرتے بندہ عبادت کے اس پروسیس میں بھی موجود ہوتا ہے جو عبادت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ پھر عبادت کے بھی کئی درجے ہیں، کوئی
عبادت کوئی اچھے درجے کی عبادت، کوئی عام درجے کی عبادت، لیکن دعا اعلیٰ ترین درجے کی عبادت ہے۔ ایک حدیث جامع ترمذی کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ الدعاء هو مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن یہ روایت سند کمزور ہے، ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک راوی ہے ابن لہیعہ، اس کی وجہ سے یہ روایت کمزور ہے۔ لیکن مستدرک حاکم کے الفاظ، میرے پیغمبر نے فرمایا الدعاء هو افضل العبادہ، کہ دعا افضل ترین عبادت ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی عبادات موجود ہیں، لیکن افضل ترین عبادت وہ دعا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جامع ترمذی میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں بندے کے اعمال میں سے کہ جس کا احترام، جس کا پروٹوکول، جس کی عزت اللہ رب العالمین کو بندے کی دعا سے زیادہ قیمتی ہو۔ لیکن یہ دعا بڑا اہم ترین عمل ہے، افضل ترین عمل ہے۔ یہ دنیا کا نقطۂ نظر ہے کہ ہم اگر کسی سے کوئی چیز ایک دفعہ مانگ لیں، دنیا کا بیہیویئر ہے، دنیا کا رویہ ہے، دنیا کا انداز ہے، ایک دفعہ آپ چیز مانگیں گے وہ عطا کر دے گا، دے دے گا، دوسری یا تیسری مرتبہ آپ چیز مانگیں گے وہ بندہ آپ سے کنی کترانے لگے گا، آپ سے جان چھڑائے گا، بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہ میرا رب ہے، اتنا کمال کا رب کہ جتنا آپ مانگتے چلے جائیں گے اتنے ہی اللہ کو آپ سے محبت اور پیار ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، دعا اہم ترین عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے۔ دوسری نمبر پر جو ہم نے چیز سمجھ لی ہے دعا کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو دعا کرنے والا شخص ہے، جو دعا نہیں کرتا، دین اسلام ایسے بندے کو کس نظر سے، کس حیثیت سے دیکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں حدیث مبارک موجود ہے، حدیث کا نمبر 601 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعجز الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے عاجز بندہ، سب سے لاچار، مجبور، بے بس، تنگ بندہ کون سا ہے؟ آج لوگ بڑے شوق کے ساتھ، بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ عاجز لگا لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک عاجز اردو کا ہے جس کا معنی عاجزی ہے، اور ایک عاجز عربی کا ہے جس کا معنی مثبت نہیں بلکہ منفی ہے، درست معنی نہیں ہے۔ لوگ اپنے نام کے ساتھ عاجز لگا لیتے ہیں۔ اب عاجز عزت ہے کیا؟ میرے پیغمبر نے اس عاجزی سے پناہ مانگی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز، پناہ مانگی ہے۔ عزت ہوتا کیا ہے؟ عزت یہ ہے کہ بندے کے جسم میں کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، طاقت ختم ہو جائے، بندہ کام کرنا چاہے کام کر نہ سکے، انرجی ختم، طاقت ختم، صلاحیت ختم، بندہ کچھ کر نہ سکے۔ یہی سوال میرے پیغمبر سے کیا گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، من عاجز عن الدعاء فهو عاجز الناس، جس بندے کے پاس دعا کا ٹائم نہیں، اللہ کے سامنے بیٹھنے کا ٹائم نہیں، وہ دنیا کا بے بس، مجبور، لاچار اور تنگ بندہ ہے جو دعا نہیں کرتا۔ لیکن جامع ترمذی کی دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، پیغمبر کا فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے کچھ مانگتا نہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتا نہیں، یغضب علیہ، اللہ اس سے ناراض ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے گھروں میں، میرے گھر کا بزرگ
کوئی ذمہ دار فیکٹری کا مدرسے کا ذمہ دار ناراض ہو جائے ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے، لیکن جس کا رب اس بندے سے ناراض ہو جائے اس کے پلے میں بچا کیا ہے، اس کے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے وہ دنیا میں زندگی گزارے؟ میرے پیارے بھائیوں، جس کا رب جس بندے سے ناراض ہے کیسے رونقیں آئیں گی، کیسے بہاریں آئیں گی، کیسے سکھ آئیں گے، کیسے بہاریں اور قضائیں آئیں گی جس کا رب ہی ناراض ہو چکا ہے۔ لیکن میرے رب کو بڑا محبوب ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے، جتنا آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرتے چلے جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، دو چیزیں ہم نے سمجھ لی۔ پہلی چیز دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کی فضیلت کیا ہے۔ دوسری چیز دعا نہ کرنے والا جو بندہ ہے اس کے بارے میں سختی کیا ہے، وعید کیا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا۔ اب تیسری چیز کہ میں نے اب دعا کرنی ہے، دعا کا طریقہ کیا ہے؟ عبادت ہو، افضل ترین عبادت ہو، قرآن عبادت کلیئر کر دے، حدیث عبادت قرار دے دے، ظاہری بات ہے اس کے کچھ نہ کچھ اصول ہوں گے، ضابطے ہوں گے، قوانین ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آپ آئے بیٹھے دعا کر دی اور چلے گئے، اس طرح کا معاملہ نہیں۔ جامع ترمذی حدیث کی ایک معتبر اور مستند کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، آ کر کے اس نے دعا شروع کر دی، لمبی لمبی دعائیں کرتا رہا۔ جب دعا مکمل ہوگی میرے پیغمبر نے فرمایا عجیب ایھا المصلی، اے نمازی بڑی جلدی ہے تجھے بڑی جلد بازی سے کام لے رہے ہو، کیا ہے تجھے؟ وہ بندہ کہنے لگا اللہ کے نبی کیا مطلب، کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ انداز نہیں میرے رب سے مانگنے کا، یہ طریقہ اور سلیقہ نہیں اللہ سے مانگنے کا جس طرح تم نے دعا کی ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ بتا دیں میں اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے کیسے مانگوں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اے اللہ کے بندے اگر دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے حبیب اللہ کی حمد بیان کیا کر، اس کے بعد ثم صلی علیہ مجھ پر درود پڑھا کر، تیسرے نمبر پر فرمایا ثم ادعو پھر دعا کیا کر۔ یہ دعا کا طریقہ ہے جو ہمیں آتا نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا بیٹھے بیٹھے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری اللہ سنتا نہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ دعا کا طریقہ آنا ضروری ہے۔ دوسری چیز وہ کون کون سے کلمات ہیں، کون کون سی دعائیں ہیں، اگر ہم اپنی دعا کے آغاز میں پڑھ لیں تو اللہ رب العالمین ہر صورت میں کنفرم پختہ بات ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، اور میرے پیغمبر نے قسم کھائی، آپ قسم نہ بھی کھاتے تب بھی ٹھیک تھا، یا قسم کے کئی منفرد ہیں، کئی طریقے ہیں، اللہ کی قسم، رب کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، یا ویسے قسم کھا لیتے، لیکن میرے پیغمبر نے اس طرح کی قسم نہیں کھائی، بڑے انوکھے انداز سے، بڑے الگ انداز سے قسم کھائی۔ فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بندہ اپنی دعا کے آغاز میں یہ ایک دعا پڑھ لیتا ہے اللہ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے بلکہ قبول فرماتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں، فرمایا اذا دعی بہ فاجاب، جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لے اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نام بھی ہیں، جو بندہ اس میں عرض پڑھتا ہے دعا کے آغاز میں، یہ قرآن کی 3 سورتوں میں آتا ہے۔ وہ کیا لفظ ہے؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے ایسے بندے کی دعا کو اللہ ریحان نہیں چھوڑتے بلکہ قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث نے تو کمال کر کے رکھ دیا، دو باتیں۔ تیسری بات، جس دعا کے اندر درود نہیں وہ دعا ہی نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا
جو بندہ دعا کے اندر درود نہیں پڑھتا اس کی دعا آسمان کی طرف چڑھتی نہیں، سفر نہیں کرتی۔ ایک حدیث ابی ابن کعب کی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شاندار حدیث، بڑی کمال کی حدیث، جامع ترمذی 2457 نمبر پر حدیث مبارک موجود ہے۔ صحابی رسول ابی بن کعب فرماتے ہیں، بڑے عظیم الشان صحابی رسول، بڑے شاندار صحابی رسول اور صحابہ میں سے اعلیٰ درجے کے صحابی رسول، ان کا ایک نام تھا۔ بڑے بڑے قرآن کرام جو تھے صحابہ کرام، ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں، سکالر قسم کے آدمی تھے، فرماتے ہیں ایک دفعہ میں پیغمبر کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر میں نے کہا اللہ کے نبی میں دعا بھی کرتا ہوں، اس کے بعد ثم صلیت علی النبی آپ پر درود بھی پڑھتا ہوں۔ میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد، پرپس، وجہ وہ یہ ہے کہ صرف آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں دعا کے اندر درود کتنا پڑھوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابی رسول ابی ابن کعب جتنا درود پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ فرمایا نہیں اللہ کے نبی جی آپ بتائیں کتنا درود پڑھوں۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی، میرے پیغمبر نے فرمایا چلو یہ بتاؤ کتنا درود پڑھتے ہو۔ صحابی رسول کہنے لگے میں دعا کے 4 حصے بناتا ہوں، ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، 3 حصے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ابی ابن کعب ان زدت فهو خیر لک، بہتر ہے کہ درود میں اضافہ کر دو، تیری بہتر ہوگا، درود کثرت سے پڑھا کرو دعا کے اندر۔ اچھا اللہ کے نبی میں اس طرح کرتا ہوں، دعا کے 3 طریقے، 3 حصے بناتا ہوں، ایک حصہ پر درود پڑھا کروں گا، 2 حصے میں اپنے لیے دعا مانگا کروں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ان زدت فهو خیر لک، بہتر ہے کہ کس اس میں اضافہ کرو، درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو دعا کے اندر۔ اچھا اللہ کے نبی میں اس طرح کرتا ہوں، دعا کے 2 حصے بناتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے یعنی آدھے وقت کے اندر اپنے لیے دعا کروں گا اور آدھے وقت کے اندر آپ پر درود پڑھوں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ان زدت فهو خیر لک، بہتر ہے کہ اس میں اضافہ کرو، آپ کے لیے بہتر ہوگا، دعا اضافہ درود کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درود پڑھا کرو، پھر میں اس طرح کرتا ہوں، اپنی دعا کا آغاز ہی درود کے ساتھ کرتا ہوں اور درود پڑھتا چلا جاؤں گا، پڑھتا چلا جاؤں گا، پڑھتے پڑھتے دعا ختم کر دوں گا، دعا مکمل کر دوں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اذن تم حلق ہمک ویغفر لک ذنبک، اے صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جب تو یہ کام کر لے گا اللہ تیری ساری کی ساری پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور کر دے گا، وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنبُكَ، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ دعا کا کردار ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ دعا کے تقاضے کیا ہیں، اصول کیا ہیں، آداب کیا ہیں۔ ہم بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا درود کو کثرت کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں اللہ آپ کی دعا کو کیسے قبول نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کام کرتے ہیں، یعنی درود بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نہیں میرے بھائیو، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں، ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے سیکھا نہیں، اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی حدیث کی کتاب الادب المفرد حدیث نمبر 711 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندے کی دعا کو 3 طریقوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ ایو اجر له دعوتا، بندے نے جو مانگی چیز اللہ کو بھی عطا کر دی۔ ادھر بیٹھا دعا کی، اللہ سے گاڑی مانگی اللہ نے گاڑی عطا کر دی، بیٹا مانگا اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، مشکلات سے نجات مانگی اللہ نے نجات دے دی۔ یعنی پہلا طریقہ جو بندہ مانگتا ہے اللہ وہی قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کہ ان یصرف عنه السوء مثلا، جو بندہ مانگتا ہے اللہ وہ نہیں عطا کرتے بلکہ اتنے نقصان سے، اتنی مصیبت سے، اتنی تکلیف سے اللہ بچا لیتے ہیں، دور کر لیتے ہیں۔ یہ دعا کا دوسرا طریقہ ہے۔ یہ میرا اللہ کا فیصلہ ہے، وہ ذات بڑی باحکمت ذات ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو دینا ہے، کیا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس وقت دینا ہے، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ ہم نے تو سمجھا کہ دعا قبول ہوتی نہیں میرے بھائیوں۔ تیسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا،
میرے پیغمبر نے فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب حدیث کی، میرے پیغمبر نے فرمایا ان یتقین عندہ، جو بندہ مانگتا ہے اللہ وہ نہیں عطا کرتے، نہ وہ چیز عطا کرتے ہیں اور نہ ہی نقصان سے بچاتے ہیں، بلکہ اللہ ساری چیزوں کو اپنے پاس اسٹور کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں۔ یہ دعا کا تیسرا طریقہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن ہم نے اپنی زندگیاں اپنی منمانیوں پہ، اپنی چاہتوں پہ، اپنی خواہشوں پہ، اپنی مرضیوں پہ گزاری ہوتی ہیں، دلوں میں زیادتی، آنکھیں مرجھائی ہوئی، روحانیت نگری ہوئی، تقویٰ دور دور تک نہیں، مرنا یاد نہیں، کفن یاد نہیں، عبادت کا نام و نشان نہیں، لوگوں کے ماننے کے بعد ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں، اعلان ہم سنتے ہیں، اپنا مرنا یاد نہیں آتا، لوگوں کی قبروں پر مٹی ڈالتے ہیں، ہمیں اپنی قبر یاد نہیں آتی، لوگوں کے جنازوں میں ہم شرکت کرتے ہیں، اپنا جنازہ ہمیں یاد نہیں آتا، لوگوں کے اعلان ہم سنتے ہیں، فلاں بھائی چلا گیا، فلاں رشتہ دار چلا گیا، فلاں دوست چلا گیا، لیکن مجھے لگتا ہے نہیں نہیں میرے پاس بڑا لمبا چوڑا ٹائم ہے، میں نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اس نے تو گزر ہی جانا ہے۔ جب ایسی زندگی گزری ہو، قیامت کا دن ہو، حساب کا وقت ہو، حساب ہو رہا ہو، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو، نیکیاں ملے نہ، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو، اچانک بندے کی نیکیوں کے پلڑے میں، میزان میں، ترازو میں اچانک بھاری اور وزنی عبادت رکھ دی جائے اور اللہ اعلان کر دے اے میرے بندے جا تو جنتی ہو چکا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ سے اعتراض کرے اللہ کیا وجہ ہے، کیسے میں جنتی ہو چکا ہوں؟ اللہ کہے گا تیری عبادت بڑی وزنی ہے، تو جنتی ہو چکا ہے، اللہ میں نے عبادت کی تھی۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں رہتے ہوئے تو نے دعائیں کی تھی جو تجھے ملی نہیں، آج میں نے اس کی وجہ سے تجھے جنت کا داخلہ نصیب کر دیا۔ ہم سب نے دعا معمولی کام ہے، دعا کرتے ہی نہیں، بھائی صاحب دعا کرتے ہیں، بھائی جان دعا کریں، وہ دعا کریں، دعا کریں، درود پڑھیں، دعا کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ تیسرا طریقہ تھا کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، دعا کرنی کیسے ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ کون کون سے اوقات ہیں، چوتھے نمبر پر وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہماری دعا کے اندر بیریئر ہے، رکاوٹ ہے، جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ ایک بڑی مشہور کہاوت اور مثال ہے نا کہ کنویں کا سارا پانی نکال دو لیکن مرا ہوا جانور نہ نکالو، کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالٹیاں نکالنے سے پہلے، پانی نکالنے سے پہلے مرا ہوا جانور باہر نکالے۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو تو اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں دور کرو، جو چیزیں رکاوٹ ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کو ختم کرو۔ پہلی رکاوٹ جامع ترمذی حدیث کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عدم یقین۔ جس بندے کو یقین ہی نہیں کہ شاید میری دعا قبول ہونی ہے یا کہ نہیں، اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جامع ترمذی کی حدیث کی کتاب، اس میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دعا کرنا چاہتے ہو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرنی ہے پورے یقین کے ساتھ کرو، پوری توجہ کے ساتھ کرو، اللہ پر توکل ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ جو میں دعا کر رہا ہوں اللہ نے قبول کرنی ہے۔ فإن اللہ تعالی لا يستجيب دعاء من قلب غافل اللہ رب العالمین غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ جس بندے کا دل ڈرا ہوا ہے شاید میری دعا قبول ہونی ہے یا کہ نہیں، ایسے بندے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ گناہ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ توبہ کر لیں۔ اس بڑن کو، اس بوجھ کو سر پہ اٹھا کے رکھنا ضروری ہے، یا دن رات صبح شام کرنا کہ میں گناہگار میں خطا کار، لوگوں کو اپنے گناہوں پر گواہ بنانا ضروری ہے کہ میں گناہگار کا حل کیا ہے تو گردانے پڑے، لوگوں کو بتایا کہ میں گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، خطا کار ہوں۔ نہیں میرے بھائیو، اس کا حل میرے پیغمبر نے بتایا ہے کہ گناہ ہو گئے اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذنب الرجل ذنبا، جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے فإن تاب، وہ توبہ کرتا ہے، سکینت قلبہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل پالش ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، کمیاں ختم ہو جاتی ہیں، خطائیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جس
نے اللہ کے سامنے بیٹھنا ہی نہیں، اس نے پھر گناہ گار ہونا ہے، مصیبتیں اسی کے لیے، عذاب اسی کے لیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دعا ایک لازمی عبادت ہے، دعا کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہماری دعا کے اندر رکاوٹ ہے، حرام رزق۔ جس بندے کا لقمہ حرام ہے، حرام رزق ہے، وہ بندہ یہ مت سمجھے کہ میری اللہ دعا قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صحیح مسلم کی حدیث 1015 نمبر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ مجھے ایک بات بتاؤ۔ جی اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے، ذکر الرجل، ایک بندے کا ذکر کیا، یعنی پکا نہیں کیا کہ اس بندے، ایک بندے کا ذکر کیا، فرمایا یطیل الصبر، وہ بندہ لمبا صبر کر کے آئے اور اس لمبے صبر میں اشعث و اغبر راسہ، اپنے آپ کو بدحال کر لے، بے حال کر لے، اس کے بال اڑ جائیں، اس کی حالت خراب ہو جائے، گرد و غبار اس کے چہرے پہ، اس کے اعضاء پر، اس کے کپڑوں پر آ جائیں۔ اس کے بعد فرمایا وہ آگے بیٹھے دعا کرے، فیقول یا ربی، لمبی لمبی دعائیں کرنی شروع کر دے اور کہے اللہ مجھے فلاں چیز بھی عطا کر دے، فلاں چیز بھی عطا کر دے، فلاں چیز بھی عطا کر دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، صحابہ تم نے فیصلہ کرنا ہے، تم نے بتانا ہے کہ اس بندے کی اللہ دعا کیسے قبول کرے گا۔ انا یستجاب لہ، اللہ کیسے دعا اس بندے کی قبول کرے گا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی کیا ہوا، کیسے اللہ قبول نہیں کرے گا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، جو کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام سے، جو پی کے آیا ہے وہ بھی حرام سے، جو پہن کے آیا ہے، جن ڈبوں کے، جن پیسوں کے کپڑے پہنے ہیں وہ بھی حرام سے۔ اللہ ایسے بندے کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، دعا کی قبولیت کے لیے اپنے گریبان کو جھانکنا پڑے گا، اپنے دلوں کی خراشوں کو دور کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا۔ تو دوسرے نمبر پر حرام کی آمیزش دعا کی قبولیت کے اندر بیریئر، رکاوٹ ہے، دعا قبول نہیں ہونے دے گا۔ کوئی بندہ حرام کا لقمہ بھی کھا لے، اس بندے کی اللہ دعا قبول نہیں کریں گے۔ تیسری چیز جو ہماری دعا کے اندر رکاوٹ ہے، بیریئر ہے، جو ہماری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتی، میرے پیغمبر نے فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر گئے تھے، اچانک گھر پہ آئے، صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب، حدیث کا نمبر 290 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سلام نہیں کہا، ماں عائشہ صدیقہ دیکھ رہی ہیں، آئے فتوضا، بات بھی نہیں کی، وضو شروع کر دیا، وضو کے بعد خرج من البیت، گھر سے نکل گئے، الی المسجد، مسجد کی طرف چلے گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی پریشان ہوئی کہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں تھا، اس طرح کرتے نہیں تھے، نہ سلام کیا نہ بات کی، کیا بن گیا آپ کو؟ آئے وضو کیا، سیدھا مسجد میں چلے گئے۔ وہ دیکھتے رہے ایک سوراخ سے، مسجد کے سوراخ سے دیکھتی رہ گئی۔ میرے پیغمبر سیدھے منبر کے اوپر چلے گئے، صحابہ کو بلا لیا، صحابہ قریب آ جاؤ۔ صحابہ قریب آئے، میرے پیغمبر نے فرمایا، صرف اس منبر پر کھڑے ہو کر دو لائنیں بنتی ہیں جو بیان کی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، صحابہ دنیا میں رہتے ہوئے نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو۔ اگر تم یہ دو کام نہیں کرو گے، کعبے کے رب کی قسم، اِسْتَدْعُونَ لَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، دنیا میں رہ کے تم دعائیں اللہ سے کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، ہمارے گھر کا ایک فرد نمازی ہوتا ہے، صف اول کا نمازی ہوتا ہے، پورے کا پورا گھر بے نماز ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، دعا قبول نہیں ہوگی آپ کی۔ آپ نے گھر کو سدھاریے، سمجھائیے، سکھلائیے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، دعا کیجیے۔ جب آپ کے گھر والے دعائیں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تب جا کے اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کو بھی یہی کہا تھا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیا کرو، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، برائی سے روکا کرو۔ یہ تین چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر موجود بھی ہیں اور ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ اب پانچویں نمبر پر وہ کون سے اوقات ہیں جن اوقات کے اندر اگر ہم دعا کرنا چاہیں تو اللہ رب العالمین ان اوقات کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی جلدی اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ 14-15 تقریباً اوقات بنتے ہیں۔
جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری مسلم ترمذی سے 14-15 بنتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر رمضان المبارک کے اندر افطاری کے وقت جو دعائیں کی جائیں اس وقت اللہ رب العالمین بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر رات کی تاریکی میں اگر کوئی بندہ بیدار ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اس وقت اگر کوئی بندہ دعا کرے تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر تہجد کے وقت، سحری کے وقت اگر کوئی بندہ دعا کرنا چاہے اس وقت اللہ رب العالمین بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اس کی دلیل قرآن مجید میں سورۃ الزاریات میں بھی ہے اور سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، تہجد کے وقت دعائیں کیا کرو، اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر آئے ہوتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اذان اور اقامت کے درمیان لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، میرے پیغمبر نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان اگر کوئی دعا کی جائے اس وقت اللہ رب العالمین بڑی تیزی سے اور بڑی جلدی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر اقامت ہو رہی ہو، تکبیر ہو رہی ہو، اس وقت اگر کسی بندے کی زبان پر کوئی دعا کا کلمہ ہو اور وہ کر لے تو اللہ رب العالمین بڑی جلدی سے دعا کو قبول کرتے ہیں۔ دلیل امام شافعی کی کتاب العلوم اس میں موجود ہے۔ چھٹے نمبر پر دبر الصلوات المکتوبہ، فرضی نمازوں کے بعد اگر دعائیں کی جائیں اللہ رب العالمین بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ حدیث صحیح بخاری میں، لیکن اجتماعی دعا کا تصور اور ہے، یہاں ہر بندے کی بات ہو رہی ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ ساتویں نمبر پر سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے دلیل صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ آٹھویں نمبر پر بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان جو وقفہ ہے اس کے دوران اگر کوئی بندہ دعا کرنا چاہے اللہ رب العالمین بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ حدیث صحیح بخاری میں۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر اگر کوئی بندہ جمعے کے دن دعا کرے، میرے پیغمبر نے فرمایا ان فی یوم الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم، کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے اگر کوئی بندہ اس گھڑی کو تلاش کر لے، تلاش کرنے کے بعد اس میں دعا کرے اللہ رب العالمین اس گھڑی میں بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس گھڑی میں بہت زیادہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن دو رائے زیادہ ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے اس وقت جو دعا کی جائے اللہ بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ دوسرا جمعے والے دن جو گھڑی ہے عصر کی نماز کے بعد مغرب تک اگر کوئی بندہ دعا کرنا چاہے اللہ رب العالمین بہت زیادہ بڑی تیزی کے ساتھ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کے دن اگر کوئی بندہ دعا کرنا چاہے اللہ بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ 11ویں نمبر پر مسافر بندے کے اللہ دعا کو رد نہیں کرتے۔ سفر کے ان اوقات میں اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا کرے اللہ بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ 12ویں نمبر پر بارش کے وقت جب بارش ہو رہی ہو اس وقت اگر کوئی بندہ دعا کرنا چاہے اللہ بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ حدیث امام شافعی کی کتاب العلوم کے اندر موجود ہے۔ اور 13ویں نمبر پر جہاد کے میدان میں جب کافروں کی صفیں بن چکی ہو اس وقت اگر کوئی بندہ دعا کرنا چاہے اللہ بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد 14ویں نمبر پر من تعال اللیل، سنن ابی داؤد کے الفاظ، صحیح بخاری کے الفاظ، میرے پیغمبر نے فرمایا بندہ رات کو سویا ہے اچانک من تعال اللیل، اچانک آنکھ کھل جائے، آنکھ کھلنے وہ لائٹ کی وجہ سے کھل جائے، پریشانی کی وجہ سے کھل جائے یا ویسے کھل جائے، آنکھ کھلتے ہی جو بندہ دو جملے پڑھتا ہے صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث، جو بندہ یہ جملے پڑھ لیتا ہے اس کے بعد جو دعا کرے اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ 15ویں نمبر پر ماء زمزم، زمزم کا پانی پیتے وقت اگر کوئی اللہ سے دعا کرنا چاہے، اپنی مصیبتیں اپنی پریشانیوں کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بہت زیادہ اس وقت کے اندر قبول کرتے ہیں۔ زمزم کا پانی پیتے وقت
یہ 15 اوقات ہے جو ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں. اگر ہم دعائیں کرنا چاہیں تو ان اوقات میں کر سکتے ہیں. یہ وہ اوقات ہیں جو بخاری مسلم کی حدیثوں سے ثابت ہیں اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ ان اوقات کے اندر دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. آخری چیز، چھٹی چیز جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے، وہ کون سی عادات ہیں، وہ کون سی عادتیں ہیں. اگر وہ عادتیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. دعائیں ساتھی قبول نہیں کرتا بلکہ انوکھی قبول کرتا ہے. اور میرے پیغمبر کی گارنٹی ہے کہ یہ 3 عادات جس بندے کے اندر ہوئی، حالات جیسے بھی ہوئے، اللہ رب العالمین اپنا قانون چینج کر کے، اصول چینج کر کے، ضابطہ چینج کر کے، رویہ اور منشور چینج کر کے اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اور چھٹی چیز، سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے، نیکی کا موقع ملتے ہی نیکی کر. نیکی سے پیچھے نہ رہے. جو بندہ نیکی کا موقع ملتے ہی اپنے آپ کو فرنٹ پہ رکھتا ہے، پیش کر دیتا ہے، وقف کر دیتا ہے، اللہ ایسے بندے کی دعا کو ریگان نہیں کرتے، ہر صورت میں قبول کرتے. اس کی ایک مثال ہم قرآن مجید سے لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ، ایک میرا بندہ ہے زکریا علیہ السلام، اس نے ایک دعا کی. وہ دعا کیا تھی؟ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، بہترین وارث عطا کرنے والا ہے. اللہ کے سامنے گلے شکوے کیے، اللہ تو دیکھ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، یا اللہ بڑھاپا آ چکا ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے بیٹا عطا کر دے. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. کیوں؟ دعا کیسی قبول کی؟ سادی نہیں بلکہ قانون چینج کیا، اصول چینج کیا، ضابطہ چینج کیا. فرمایا واصلحنا له زوجا، پہلے فرمایا ووهبنا له یحیی، انہوں نے بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا. بیٹا کتنا خوش نصیب، کتنا خوش قسمت. آج دنیا میں جو بیٹا آئے بیٹی آئے اس کا نام رشتہ دار رکھتے ہیں، گلی محلے والے رکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ رکھتے ہیں، لیکن یہ اتنا خوش نصیب بچہ ہے کہ اس کا نام بھی میرے رب نے رکھا. اللہ نے نام یحییٰ علیہ السلام رکھا اور فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، بیوی بچے کے قابل نہیں تھی، بچہ جنم نہیں سکتی تھی. اللہ فرماتے میں نے اصول چینج کیا، قانون چینج کیا، ضابطہ چینج کیا. کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ان کے اندر ایک بنیادی وصف تھا، ایک خوبی تھی، ایک کوالٹی تھی. اگر وہ نہ ہوتی اللہ فرماتے ہیں میں نے دعا کو قبول نہیں کرنی تھی. ایک ان کے اندر خوبی تھی، وہ خوبی کیا تھی؟ فلولا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کا موقع ملتے ہی نیکی کرتے، وہ نیکیوں کو جلدی سے کرتے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے. ان کے اندر یہ صفت تھی، کوالٹی تھی، ان کے اندر خوبی تھی. اللہ نے اصول چینج کر دیا. بیوی بچے کے قابل نہیں تھی، اللہ نے اصول چینج کر کے بیوی کو بچے کے قابل بنایا اور اللہ نے بیٹا تھا. دوسری عادت جو اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قانون چینج کر کے، اصول چینج کر کے ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہر وقت تسبیح کرتے رہیں. جو بندہ فارغ وقت میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تسبیح کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، وہ یہ میرے پیارے بھائیوں یہ مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی کعبے کے رب کی قسم ہے آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہے. اس کی ایک مثال قرآن مجید سے اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا. فرمایا کہ یونس علیہ السلام وہ جیل میں چلے گئے، دنیا کی ایسی کوٹھی میں چلے گئے جہاں جس کا کوئی دروازہ نہیں، جہاں کوئی وکیل نہیں، جہاں کوئی جج اور قاضی نہیں. مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے جہاں ان کی کوئی داستان سننے والا نہیں، ان کی بات سننے والا نہیں، ان کی شنوائی کرنے والا نہیں، ان کو آزادی دینے والا نہیں. مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اتنی خطرناک جیل سے آزادی دی. کیسے دی؟ کیوں دی؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھے لولا انه كان من المسبحين، اگر ان کے اندر ایک صفت نہ ہوتی، ایک کوالٹی نہ ہوتی، ایک ان کے اندر وصف نہ ہوتا تو قیامت کی دیواروں تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے. وہ خوبی کیا تھی؟ فلولا انه كان من المسبحين، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہو.
اور اس موقع پر کون سی آیت پڑھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ایسی خطرناک جیل سے آزادی بھی دی، اللہ نے دعا کو قبول بھی فرمایا، قرآن کا حصہ بھی بنا دیا۔ تیسری عادت اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنا قانون اصول چینج کر کے تبدیل کر کے ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بندہ کسی کا حق نہ کھائے۔ جو بندہ کسی کا حق نہیں کھاتا، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ ایسے بندے کی دعا کو رائے گان چھوڑ۔ اس کی ایک مثال ہم سلف صالحین سے دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، یہ واقعہ سیر اعلام النبلاء حدیث کی کتاب جلد نمبر 8 صفحہ 395 پر ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتا برجل اعمى، ایک دفعہ میں نبی شخص کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے مجھے اچانک روک لیا، فرمایا ادعو اللہ ان یرد اللہ علیہ بصری، پداشی نبینا تھا، اس نے روک لیا محدث کو، عالم دین کو، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو، فرمایا روک کے کہنے لگے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بنائی واپس کر دے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا کر دے، میں بھی دنیا کو دیکھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مبارک نے میں دعا نہیں کروں گا، کسی نیک انسان سے، کسی اچھے انسان سے دعا کروں۔ انہوں نے قمیص پکڑ لی، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کو روک لیا، میں نے آپ سے دعا کروا کے گرا دیا۔ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کھڑے تھے، وہ فرمانے لگے میری آنکھوں دیکھا حال، میری آنکھوں دیکھا واقعہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ محدث نے اپنے ہاتھ اٹھائے، پیدائشی نبینا، دنیا میں دو طرح کے نبی تھے، ایک نظر کی کمزوری کی وجہ سے جو نبیتے ہوتے ہیں، دوسرا پیدائشی نبینا۔ میڈیکل سائنس پوری طرح اس بات پر متفق ہے کہ پیدائشی نبینے کی نظر کی کمی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ محدث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، صحیح واقعہ صحیح سند کے ساتھ واقعہ موجود ہے، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ 395 پر فرماتے ہیں ابن وہب ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، اللہ نے اس پیدائشی نبی کو اللہ نے آنکھیں عطا کر دی، بنائی واپس آ چکی تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ بیٹھے بیٹھے یہ کہہ دیں اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا، اللہ ہماری بات نہیں سنتا، ہم نے دعائیں بھی کی، ہم نے درود بھی پڑھا، ہم نے سب کچھ کیا، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں وہ کمیاں دور کرے، وہ کوتاہیاں دور کرے، وہ گناہ دور کرے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حرام رزق یہ بیریئر ہے، رکاوٹ ہے، دعا قبول نہیں ہونے دیتا۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں آج کے جمعے میں ہم نے 6 چیزیں سمجھی ہیں۔ سب سے پہلے دعا کی اہمیت کیا ہے، نمبر 2 دعا کے حوالے سے دعا نہ کرنے والا دین اسلام شریعت اسے کس نظر سے دیکھتا ہے، کس مقام پر رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پر دعا کا طریقہ کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ کون کون سے اوقات ہیں جن اوقات کے اندر اگر ہم دعا کرنا چاہیں تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں اگر وہ ہم ختم کر لیں تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اور چھٹے نمبر پر وہ کون کون سی عادات ہیں، کون کون سی عادتیں ہیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ صرف دعا ہی نہیں قبول کریں گے بلکہ اپنا اصول چینج کر کے، قانون چینج کر کے، ضابطہ چینج کر کے، حالات جیسے بھی ہوں مشکل سے مشکل ترین حالات کے اندر بھی اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں یہ دعا کی اہمیت تھی، دعا کی بڑی فضیلت ہے دین اسلام کے اندر۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں لوگوں کے پاس جانے سے پہلے اپنے اللہ سے رابطہ کیجیے، اللہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے گی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔